قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ اللہ تے خیر سب، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی جیو نہیں، کوئی ایئر وائی نہیں، کوئی ایکسپریس نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی لمبی لمبی تقریر نہیں، بات ختم ہو گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہم منہ موڑ چکے ہیں، ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ اس لیے حضرت جی میں نے پہلے کہا نا، جس دن آپ نے بغیر کہے، جیسے تیسری بار پڑھا ہے، پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھو چنگے دن آ گئے۔ تو جتنی دیر حضرت جی یہی حالات رہیں گے تو پھر معاملہ سدرے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زبانوں کے تالے توڑ دو۔ یہ جو آپ نے زپ بند کر دی ہے نا ہونٹوں کی، اس کو کھولو، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے دیوانوں کی طرح بولا کرو۔ اور میری بات یاد رکھنا بیٹا، اگر آپ نہیں کر رہے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، وہ بے نیاز ہے۔ جب آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی اللہ ہی تھا، جب آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی رہے گا۔ آپ کو مجھے فرق پڑے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا ہم کیا ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مینڈک کو نہ مارا کرو، فَإِنَّهُ يُكْثِرُ التَّسْبِيحَ، وہ بڑی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ مینڈک فَإِنَّهُ يُكْثِرُ التَّسْبِيحَ، کثرت تسبیح نہیں بیان کرتا، يُكْثِرُ التَّسْبِيحَ، بڑی کثرت سے تسبیح بیان کرتا ہے۔ شہباز علیہ خدمت تھے، عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مینڈک بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو یہ بھی تو کرم فرمائے نا، مینڈک کہتا کیا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، کہتے تو مینڈک سے کرن دے گی۔ میاں انسان اگر تو نہیں کر رہا تو تیرے اپنے بخت خراب ہو رہے ہیں، اس کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ وکری بات، اس نے پردے ڈال دی ہیں، اگر وہ پردے اٹھا دے ہم سے قدم نہ چلا جائے گا۔ گلاس تسبیح کر رہے ہیں، پیالہ تسبیح کر رہے ہیں، آپ جو کھیرا کھا رہے ہیں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اللہ کا ذکر کرتے جا رہے تھے، قلب مبارک میں خیال آ گیا کہ شاید اس جنگل میں اللہ کی تسبیح کرنے والا میں اکیلا ہی ہوں۔ اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو، سارا ذکر، سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں بس کرتے ہیں رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی کوئی تجھے یاد کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم زمین پہ ایسا مارے، آپ نے ایسا مارا زمین پھٹ گئی، نیچے سے پانی ابلتا دکھائی دیا۔ فرمایا کلیم اب اس پہ بھی ایسا مارا، آپ نے ایسا مارا آپ نے ایسا مارا پانی پھٹ گیا، اندر سے سیاہ رنگ کا پتھر نکلا۔ فرمایا اس پہ بھی ایسا مارا، آپ نے ایسا مارا تو پتھر بھی پھٹ گیا، اس کے اندر ایک سبز رنگ کا جانور بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا، ہر چیز کر رہی، ہر چیز کر رہی، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذکر خدا میں کھویا، سارے کر رہے، آپ اور میں نہیں کر رہے۔ اس لیے جی پھر کسی نے کہا تھا نا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کیا ہے ہمارے پلے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، کیا صاحب کو جواب دینا جا کے تو بندیا کی کر کے کیا جواب دینا؟ اس لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الفایا سین تو لال خریدنی پانچ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی، تیرے میں جوین دا لا بیٹھو۔ یہ گجر بابے بیٹھے نے غوثیہ مل کر، مجھے حضرت نا والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا، بارش ہوئی تھی، وہ ہماری نا اس پائپ ڈلے تھے، بڑے بڑے پائپ نہیں ڈلتے جو سڑک کے درمیان، سیوریج کے پائپ،
تو وہ انہوں نے حضرت جی مٹی ڈال کے نا، ابھی سڑک نہیں بنی تھی، مٹی تھی، میں دہی لینے گیا تو میرا پاؤں پھسل گیا، بارش ہوئی تھی تو دہی زمین پہ گر کے نہ ضائع ہو گیا۔ میں بہرحال اٹھا اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے نہ رونے لگ پڑا۔ میرے چچا جانا آ گئے، مجھے کہتے ہو کیوں رونے ہیں؟ میں چچا جی دہی روڑ گیا، کہتے ہیں روڑنا بھی شاید ہی روڑ گئی ایڈی کڑی، میں دہی کی ٹینشن نہیں ہے، انہوں ڈر اس گل تو لگن ڈیا، ابو جی نے پوچھنا تو ویک کے پیر کیوں نہیں سے رکھے ہے۔ وہ ایک دن بیٹھے نا سفر پہ جا رہے تھے، مجھے بات یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی بات، دوسری بات یہ یاد آئی، دوسرا خیال یہ آیا، میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ہیں ڈرنا سے، وہ چوڑے اجے اتنے تو سارا کچھ روڑ چڑے، کل وہ سامنے کیوں جانے ہیں، کیا کرتے سارا کچھ روڑ چھڑیں گے، سب نمازیں ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں، تلاوت ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں، ذکر ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں ہے، کہ یہ مکان ہے کہ یہ بچے کیا ہے، اور ہمارے کھاتے وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی، تیرے میں جوین دا نام ہے، وہ تینوں بھیجیا ہی جا تہجد لے کے آ، یا ذکر لے کے آ، درود لے کے آئی، خوش اخلاقی لے کے آئی، صلہ رحمی لے کے آئی، سخاوت لے کے آئی، قناعت لے کے آئی، زہد لے کے آئی، تقوی لے کے آئی، وہ تو جھوٹ کٹا کر لے، وہ تو غیبت دی پنڈ بن لے، وہ تو چگلیاں دی بوری بھر کے لے، یہ تجھے کرنے بھیجا تھا، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ بخائیں گا جدا سارے سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ یہ جتنے بیٹا آج چل رہی ہے بھائی جی، آج چل دی پئی انہوں چلاؤ یار، ان قریب بند ہو جائیں، ان قریب بڑا کہیں گے بول، پتا وہ جذباتی ہو کے وہ پاس بیٹھی ہیں بیویاں بڑی عجیب ہو گئی، بول ابو بول، پھر یہ نہیں بولے گی، جتنا مرضی کو کہے بول بول، یہ نہیں بولے گی، لیکن آج تیرے اختیار میں ہے، آواز آ رہی ہے بول بول بندیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، بول یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بول بول، سارا دن انجی لنگ جائے، سارا دن انجی بار بار آڈر آ رہا ہے بول بول بندیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، بول کر ذکر، پڑھ درود، سارا دن انجی لنگ، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تیرے جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کٹے بار بیٹھے۔ تو وکری بات ہے حضرت، ہم آپ کو کہانی وکری سنا رہے ہیں، ہم نے تو آپ کا مزاج یہ والا بنا دیا کہ جناب کل اسی اتنے جانا ہے تو فرشتے نے مرسڈیز لے کے کھلوتے ہونا، پہلے انہیں جانے سانو ایک بکے دینا ہے، پھر ایک ہندار جڑا نا ساڈے گلے پانا ہے، تو انہیں کہنا جناب بہو مرسڈیز سے سدھا ہی جنت چلی ہے۔ مسلم شریف کی طویل روایت ساری مفہوم آیا مبارک حدیث محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے نا جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کو دی ہوں گی، اللہ ایک ایک نعمت بندے کو یاد کروائے گا، بندیا تجھے عمر دی، دیکھو نا کچھ ماں کے پیٹ سے مردہ ہے، کچھ 2 سانسیں لے کے چلے گئے، کوئی 4 ہفتے بعد چلے گئے، کوئی 4 ماہ بعد چلے گئے، کوئی 4 سال بعد چلے گئے، کوئی 10 سال بعد چلے گئے، کوئی 14 سال بعد چلے گئے، کوئی 20 سال، اب میری عمر 38 سال ہونے کو آئی، اس اگست 38 پوری ہوگی، تو پھر اللہ پوچھیں گے تو صحیح سلیمان میں نے اس کو 4 سانسیں نہیں لینے دی، ماں کے پیٹ سے مردہ ہے، وہ 4 سانسیں لے کے چلا گیا، وہ 4 ہفتے بعد چلا گیا، وہ 4 ماہ بعد چلا گیا، وہ 4 سال بعد چلا گیا، تجھے 38 پہ لے کے گیا، اب آگے کتنی ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، جو جس وقت جس کھڑا ہوں میں اسی کی بات کروں گا، تجھے 38 پہ لے کے گیا، تو بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ دی، پھر اللہ کہے گا بندہ تجھے صحت بھی دی، بندہ تجھے مال بھی دیا، تجھے گھر بھی اچھا دیا تھا، دیا، تجھے بیوی بھی دی تھی، تجھے بچے بھی دیے، دیا، تجھے پیسے بھی واوے دیے،
تجھے کام بھی ذرا سوکھا دیا تھا، اتنا مشکل نہیں تھا دی. ایک ایک نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہوگی بندے کو یاد کروائی جائے گی. اور پھر آخر پہ اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے تو پھر بھی میں نے بھول گیا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا ہاں میں تجھے بھول گیا. پھر لکھا ہے پھر آگے سے اللہ فرمائیں گے جا بندے تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، جا آج پھر میں نے تجھے بلا دیا. وہ لکھا ہے اللہ کا بندے کو بلا دینا جہنم کے عذاب سے سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے نہ صرف یہی نہیں کہ محفل میں یاد رکھیں، نہیں تنہائی میں بھی یاد رکھیں، بیچتے بھی یاد رکھیں، خریدتے بھی یاد رکھیں، اس کو ہر جگہ یاد رکھیں. ہم بھول گئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم حاضر و ناظر کے قائل ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے، دو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے ایمان کے ذوق کا عالم ہے کہ آج دکانوں میں لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اتنا ایمان کمزور ہو گیا. جس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، اب اس کو کیمرے سے ڈرایا جائے گا. لیکن کیا ہے ایمان کمزور ہے. اگر قوم کو یاد ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو حالات ہی تک کیوں آتے ہیں؟ پھر کیوں دودھ میں کیوں ملاوٹ ہوتی ہے؟ پھر کیوں دال میں کنکر ڈالے جاتے؟ پھر کیوں آٹے میں بورا ملایا جاتا؟ پھر کیوں مرچوں میں بورا ملایا جاتا؟ ہم بھول گئے حضرت اللہ. لیکن قربان جاؤں خوبصورت دور، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں. میں یونیورسٹی یا کالج کے خلاف نہیں، لیکن بس کیا بولیں یار، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی فلانا گرامر فلانا کچھ بھی نہیں ہے. بس صفحہ کا فیض جاری و ساری تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں. ایک جگہ رک گئے، اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا تو دودھ میں پانی ملا تاکہ اتنے دودھ بازار بکنے جائے اور اتنے پیسے ہیں. بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں جی میں دودھ سے پانی نہیں پانا. ماں کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے حضرت عمر فاروق نے منع کیا. ماں کہتی ہے تو پانی پا، عمر کڑا دیکھ دے. بیٹی کہتی ہے امی عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. چھوٹا سا سبق تھا، کوئی بڑا سبق تو نہیں تھا، کوئی 7 جلدیں تو نہیں تھی، کوئی اتنی موٹی کتاب تو نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی. علم یعلم بأن اللہ یرا. بھول گئی قوم بھول گئی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ آگاہ ہے، وہ باخبر ہے، اس کو پتا ہے سارا کچھ ہی. بھول گئے حضرت. اس لیے حضرت نہ بھولو 4 دن یہ نہ بھولو، راج کی یاد کرو اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو. جو آپ کا ہے یقین پتر کا کیوں مل کے رہے، جو آپ کا نہیں ہے آپ کے سامنے بھی پڑا ہے. چلو میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں. یہ ہم نا پھر ڈڈے آ گئے، عثمان صاحب کھڑے ہیں، وہ اس دفعہ بھی انہوں نے ہمیں گرمی میں مچھلی کھلائی ہے. ان کی محبت ہی ہے، ہم نے بھی چپ کر کے کھا لی. وہ پچھلی بار بھی میں گیا نا تو انہوں نے ڈیم سے مچھلی کھلائی. ظاہر ہے جی فارمی مچھلی ڈیم کی مچھلی ذائقے میں تو فرق ہوتا ہے نہ بھی ہو پھر بھی دل جوئی تو کرنی ہے نا جی اگلے کی. میں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے میں سیالکوٹ میں انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا، کہا کہ بھئی فلاں دن میں گھر ہوں تو اس دن بنانا، کھائیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. وہ حضرت کچھ فوتگی کا معاملہ بن گیا، مجھے کسی گاؤں جنازہ پڑھانے جانا پڑا. گھر مچھلی بن رہی ہے. میں جب جنازہ پڑھا کے نکلا نا، ایک محبت والے دوست تھے حضرت نوشائی صاحب کی طرح، اس نے ہاتھ پکڑا، وہ مجھے زبردستی گھر لے گئی چاہ پینی. وہ بات چاہ تک محدود نہیں رہی، چاہ کے ساتھ اس نے کچھ اور لوازمات بھی رکھ. میں ذرا احتیاط کرتا ہوں لیکن نہ کرتے کچھ کھانا ہی پڑ گیا اٹھا کے. بس وہ پھر کھانے کی دیر تھی کہ سیالکوٹ واپس آتے آتے میں شدید بیمار، گھر جانے کی بجائے ہسپتال. رات کو 12 ساڑھے 12 تک ہاسپٹل رہا. جاتے ہوئے ڈاکٹر نے پرچی تھمائی، اس پہ دوائیاں لکھی. مجھے کہنے لگا سوا بھی انفیکشن ہو گئی ہے تو کوئی 2-3 دن سالن نہیں کھانا. میں کہا آیا میری مچھلی میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی ہے. بس
اپنے اللہ پہ یقین رکھو، بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو. جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے پکا ہو تو آپ کو نہیں ملے گا. یقین کرو اپنا، یہی تو ہماری طاقت ہے، یقین. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی. صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب وہ کیا؟ فرمایا یقین اور دنیا سے بے رغبتی. اور فرمایا میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی. صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب وہ کیا؟ فرمایا وہ بھی یقین اور دنیا سے بے رغبتی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ یقین ہے نہ بے رغبتی. اور دنیا سے محبت ہماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم حضرت اپنے بھائی کے گلے پہ بھی چھری چلانے کو تیار ہیں. دوسرا تو دور رہا نا، ہماری دنیا سے محبت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے گلے پہ بھی چھری چلانے کو تیار ہیں. ہماری دنیا سے محبت اس قدر بڑھ چکی ہے ہم اپنی بہن کا دوپٹہ پکڑ کے نا اس کو بھی کچہری میں لے جانے کو تیار ہیں. مجھے فون آیا تھا، اللہ بڑی احتیاط کرتا ہوں عورتوں کے فون کے حوالے سے. اللہ نے عزت دی ہو تو پیر پیر پھونک کے چلنا پڑتا ہے. میں نہیں سنتا ہی نہیں کوئی بھی فون اس میں فیمیل ہو، لیکن اس نے ابتدائی اس سے کی حضرت کچھ نہ بولیے گا، صرف سن لیجئے بات میری، بعد میں فون کاٹ دیجئے گا. ساسسکیاں تھی حضرت اس کی. میں نے کہا بولو. مجھے کہتی مجھے پتہ لگا ہے میرا بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ ادا کرتا ہے، صرف میری طرف سے اتنا کہہ دینا. کیا میں وہی بہن نہیں؟ ایک دن کالج جاتے ہوئے ایک لڑکے نے گندی نظر سے مجھے دیکھا تھا، آپ نے مار مار کے اس کا سر پاڑ دیا. آج آپ نے ایک پلاٹ کے لیے مجھ پہ کیس کر دیا ہے. ہر مہینے میں کچہری جاتی ہوں، ساری کچہری بھی گندی آنکھوں سے دیکھتی ہے، وکیل بھی گندی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جج بھی گندی آنکھوں سے دیکھتا ہے. دنیا کی محبت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. جب تک حضرت اس کی سمجھ نہیں نہ ہوتی تو بھائی بھائی کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گھر میں مولی والا پراٹھا بھی پک جائے نا، بڑا آ جائے نا اور ماں کے پکاواں تو کہتی نہیں کلیاں کی کھانا ہے میری چھوٹے مان دے. چھوٹا بھی اگر گھر آ جائے نا ماں کے تھکا ہے بنا بھی پراٹھا، وہ کہتا ہے امی جی کلیاں کی کھانا ہے بڑے نو آ لیں دے. کیا ہو جاتا ہے بعد میں کبھی جس کے بغیر ایک پراٹھا بھی تم سے نہیں کھایا جاتا تھا پھر اس کا گریبان پکڑ لیتے ہو. کیا ہو جاتا ہے؟ نہ بڑے کو یاد رہتا ہے کہ یہ چھوٹا تھا، نہ چھوٹے کو یاد رہتا ہے وہ بڑا تھا، نہ بھائی کو یاد رہتا ہے یہ بہن تھی، نہ بہن کو یاد رہتا ہے وہ بھائی تھا. حضرت اس وقت دنیا کی محبت سر چڑھ کے بول رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی، امت کی آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی، یقین دنیا سے بے رغبتی. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی ہماری جھولی دونوں سے خالی ہے حضرت. یقین نام کا نہیں ہے اور دنیا سے بے رغبتی اللہ کی بنا نہیں ہے. آؤ یار آؤ واپس اسی راہ، وہی سکون کا راستہ ہے. یہ تو اقبال نے کہہ دیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑا تو کس کا کیا گیا؟ ہمارا بگڑا، سکون ہمارے گھروں کا گیا، محبتیں ہماری گئیں، رشتے ہمارے ٹوٹ گئے، کسی کا کیا گیا؟ یہ وہ کلہاڑا ہے جو اپنے پیر پہ چلایا ہم نے. یہ وہ آ رہی ہے اس سے ہم وہی ٹان کاٹ رہے ہیں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. او واپس یار اس کے رستے جڑا مدینے اندر جان دے. کیا ویسے ہم سارے ہی رہے ہیں کہ مدینے چل رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار اپنی گڈی کھلار کے چیک کر، تم گڈی کسی اور پاسے پا بیٹھا ہے، تیری گڈی مدینے نہیں جاتی. کیونکہ جڑی گڈی مدینے جائے وہ حالات نہیں ہوں. جڑی مدینے کی گڈی اتنے 5 نمازاں پوریاں ہوئی، جڑی گڈی مدینے جاندی اتنے سویرے قرآن کھلدا ہے.